اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و دولت کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور باغات وغیرہ آپ کی ملکیت تھے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزند اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جن میں سینکڑوں اونٹ، ہزاروں بکریاں تھیں، سب مر گئیں۔ تمام کھیت اور باغات بھی برباد ہو گئے، عرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الالہ کرتے اور شکر بجا لاتے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے ابلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت آفرین تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، لہٰذا 16 سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ ابالوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے۔ عام طور پر مسلمانوں میں مشہور ہوا کہ نعوذ باللہ آپ کو کوڑے کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کو کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر متبرک داستانیں بھی تحریر کیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سراپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ یا جازاک جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض مبنی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عوام کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے، تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں ادا ہو سکتا ہے؟ العرض حضرت ابو ایوب علیہ السلام نے ہرگز کبھی کوڑ اور جزا کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ ابالے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئے تھے جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقتوں میں جھلکتے رہے، برابر صبر و شکر کرتے رہے۔ آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر اپنا پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ نے 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت ہی شریر اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے بدن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نوازت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کے بعد حاضر ہوئیں۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درنے مارے کی قسم کھا لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک سینکڑوں کے جھاڑوں سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مات دیجیے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے فرمایا زمین پر اپنے پاؤں مارو، ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے، اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کو نصیحت، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دیں اور قسم نہ توڑیں، ہم نے اسے صبر پایا ہے۔ اچھا بندہ
بے شک وہ بہتر رجوع لانے والا ہے۔ العرض حضرت ابو ایوب علیہ السلام اس امتحان سے پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں میں عنایتوں سے ہر طرح سرفراز پایا اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر لاجواب خطاب دیا، اس کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا۔